ہے بابا مائک ہم کو بیٹا دے دے، ہے بابا مائک ہم کو بیٹی دے دے، ہے بابا مائک ہم کو یہ دے دے ہمارے. تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، مکھی کی وجہ سے جنت اور مکھی کی وجہ سے جہنم، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، دو آدمی سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں سے گزرے، راستے میں کوئی بت تھا، بت پتھر اتھر رکھا ہوا تھا. جو بھی مسافر اس راستے سے گزرتا تھا، اس مسافر کو وہاں پر چند لوگ ٹھہر کر پکڑ کر کہتے تھے کہ اس پتھر کے اوپر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ. چڑھاوا چڑھانا سمجھتے ہو؟ بولو. چڑھاوا معلوم ہے؟ چڑھا سمجھ میں آ رہی؟ چڑھاوا چڑھاؤ یعنی کوئی نذرانے پیش کرو. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر بڑی تیز رفتاری سے ٹرک والا جا رہا ہے روڈ کے اوپر، اچانک اس نے بریک ماری، ڈرائیور اترا اور تھوڑی دور جا کے جب نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی درگاہ ہے، کوئی مزار ہے. وہاں جا کے 8 آنے 4 آنے 1 روپے 10 روپے چراغی دے کر چڑھا کر کے واپس آ گیا. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے، آپ اچھی رفتار سے جا رہے تھے؟ بولے نہیں، یہ بہت بڑے بابا ہیں، یہاں اگر چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے، یہاں اگر نذرانہ بابا کو نہیں دیں گے تو بابا ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہو جائیں گے تو کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ختم. یہ عقیدہ، یہ وشواس، یہ آستھا جس کو کہتے ہیں، یہ ان مردوں کے ساتھ کچھ لوگ رکھتے کہ بابا ناراض ہو جائیں گے. یہ اس آستھے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو لوگ گزرتے تھے تو وہاں کسی نہ کسی چڑھاوے سے ہی آدمی کو گزرنے دیا جاتا تھا. ان لوگوں نے اس کو پکڑا. جیسے ہمارے بھارت میں بھی بہت سارے، حالانکہ سب نہیں ہیں، چند ایک ہیں، یہ موب لنچنگ کرتے ہیں. ایک آدمی کو پکڑا، کسی مسلمان لڑکے کو، نوجوان کو، بچے کو پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے. تو بعض کیلنڈر کچھ دن پہلے ہوا تھا نا کہ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے وہ اپنے اس کا جے جے کار کرو، جے شری رام کرو، ہے کہ نہیں؟ بولتے تھے، کہلواتے تھے کہ نہیں؟ اور نہ کہو تو مارتے تھے، نہ کہو تو مارتے تھے. اور اتنا نہیں مارتے تھے بلکہ مار ڈالتے تھے، پکڑ پکڑ کے مار ڈالا. یہ دہشت گردوں نے، یہ آتنکواد لوگوں نے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. زور سے بولو آمین. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. سب لوگ ایسے نہیں ہیں. ایسے کچھ آتنکی دہشت گرد ایسے ہمارے سماج میں، ہمارے بھارت کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کسی کو جان لینے کا حق حاصل نہیں ہے، کسی کو جان سے مار دینے کا حق حاصل نہیں ہے. ایسے ہی اس زمانے میں، پہلے زمانے سے چلا رہا ہے. وہ دونوں آدمیوں کو انہوں نے پکڑا، کہا اس پتھر کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھاؤ. انہوں نے کہا ہم مسافر آدمی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لیے. کہنے لگا مکھی مار کے چڑھاؤ، مگر مکھی ہی مار کے چڑھاؤ، کچھ بھی نہیں. تو ایک آدمی ڈر گیا. اس نے کیا کرا؟ اس نے سوچا مکھی مار کے چڑھانے میں کیا رہے. اس نے مکھی ماری اور مار کر کے اس بت کے اوپر چڑھایا. فخلوا سبیلہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے راستے کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور کہا جاؤ، ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کے راستے کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مطلب اس کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے اس راستے سے گزر جاؤ، چلے جاؤ اپنے منزل کی طرف. فدخل النار. تو وہ جہنم میں داخل ہو گیا. کہاں داخل ہو گیا؟ جہنم. دوسرے کو کہا ہاں جیسے تیرے دوست نے چڑھایا ایسے تو بھی چڑھا. اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں چڑھاتا میں کسی کی نظر نیاز نہیں چڑھاتا میں کسی کا چڑھاوا. فقتلوہ. نبی کائنات نے فرمایا لوگوں نے اسے قتل کر دیا، لوگوں نے اسے مار ڈالا، قتل کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدخل الجنہ. خون زمین پہ گرتے ہی اللہ نے اسے جنت عطا فرمایا. استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ. یہ ہے عقیدہ. نبی کائنات نے یہ عقیدہ بتایا. جان چلی جائے گوارا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا گوارا. بولو ہاں. چوری چماری چکاری بدماشی اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے،
اس کی مرضی ہے عذاب دے، گناہ سزا دے، جہنم میں ڈالے. لیکن شرک عزیزان گرامی یہ اسلام کا پہلا قانون ہے. لا الہ لا الہ لا، لا مانے نہیں، کوئی معبود برحق نہیں ہے جس کی بھی پوجا اور عبادت اس سنسار میں کی جا رہی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ مردہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ چلنے والا ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ اینٹ ہو، چاہے آگ ہو، چاہے پانی ہو. کوئی بھی چیز جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جس سے بھی پرارتھنا کی جاتی ہے، جس کے سامنے بھی سجدے کیے جاتے ہیں، جس کے سامنے ہی ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، دکھ درد کی دوریاں ہو، نفع و نقصان ہو، جو کچھ بھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس سے بھی یہ کام کیا جاتا ہے، یہ جھوٹے معبود ہیں. وہ نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہو، شیطان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، کسی کی بھی پوجا، کسی سے فریاد کی جاتی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ جھوٹے معبود، یہ معبود ہیں. یہ معبود کوئی آسمان سے اترتا نہیں ہے. معبود یہ مائک ہے، اس مائک کو میں سجدہ کر لوں، یہ ہمارا معبود بن گیا. اس مائک سے ہم نے یہ آستھا جوڑا ہے. مائک میں کتنی آواز ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا پاور ہے. یہ ہماری آواز کو پورا روڈ تک اور سب پہنچا رہا ہے. یہ اتنا بڑا شکتیشالی ہے. بس اب اسی کے سامنے پھول پتیاں چڑھانے لگو، ناریل پھوڑنے لگو، اس کے جلیبیاں بندیاں لا کے مولوی صاحب سے نیاز فاتح کروانے لگو اور اسی سے فریاد کرو، ہے بابا مائک ہم کو بیٹا دے دے، ہے بابا مائک ہم کو بیٹی دے دے، ہے بابا مائک ہم کو یہ دے دے، ہمارے دکھ. یہی معبود ہو گیا. یہی مائک کیا ہو گیا؟ بولو. بڑی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہی مائک کیا ہو گیا؟ معبود کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے الگ کان، ناک، آنکھ دوسرے کسی شکل کا ہوتا ہے. لوگ آخر زمینوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کی کرنے والے اسی دنیا میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے پسندیدہ معبود بناتے ہیں اور اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہ سب جھوٹے معبود ہیں. یہ سب کون ہیں؟ بولو. لا الہ نہیں ہے. یہ ہے اصل کمال اللہ کا. یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو کچھ مت کہو بھائی، کسی کو کچھ مت کہو، صرف میٹھی میٹھی باتیں کر لو. اما اسلام کی تو بنیاد سب سے پہلے لا پر ہے. لا نہیں، انکار کرو پہلے. کیا کرو پہلے؟ انکار. کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں الا مگر اللہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں 40 برس تک، پیدا ہونے سے لے کر 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان آپ نے زندگی گزاری. اور آپ کو جو خطاب ملا امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، سچائی کا، امانت داری کا، پاک بازی، دامن پاک بازی کا، کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین پاک باز نوجوان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 40 برس تک. یہاں تک کہ قبائل کے اندر ایک دفعہ جھگڑا ہوا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا، جھگڑا ہوا کہ یہ حجر اسود جو پتھر جنت سے آیا ہوا، اس پتھر کو کونے میں لگانا ہے، کون لگائے گا؟ ہر آدمی کہتا تھا میں لگاؤں گا. وہ قبیلے کا سردار نہیں میں بڑا ہوں میں لگاؤں گا. وہ کہتا نہیں میں بڑا ہوں میں لگاؤں. وہ کہتا وہ میں بڑا مالدار ہوں، میں اس پتھر کو اس کی جگہ پہ لگاؤں گا. آخر لوگوں نے کہا نہ ہم نہ تم نہ کوئی اور. ایسا ہے کہ صبح سویرے خانہ کعبہ میں جو پہلا بندہ حاضر ہوگا وہی اس پتھر کو وہاں لگانے کا حقدار ہوگا اس کی جگہ پر. اللہ اکبر. صبح ہوئی، دوڑے بہت سارے لوگ آئے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ میں موجود تھے.